یہ امت رسول اللہ کی اور صحابہ کی حرمت کے لیے آج بھی ایک ہو سکتی ہے. یہ کہتا ہے اور مولوی دیکھو جی میرے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے, مولوی سارے ہی میرے خلاف ہو گئے, سارے ہی مولوی میرے خلاف ہو گئے, کوئی میرا حامی نہیں, یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل, یہ ذلت کی دلیل ہے, یہ رسوائی کی دلیل ہے, یہ دلیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر کی گمراہی پر علماء کا اجماع. تو اس ویڈیو میں جو ہے ٹروتھ ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا, دیکھیے کہ اس میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی دلیل کیا ہے, اور اس میں جو انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے گمراہی کرنے کا, اس پر علماء نے کیا بات کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا بولا ہے, اور اس پر انجینئر محمد علی مرزا کا کیا بیان آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا, اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث سے ملے, چاہے وہ بھی کوئی بھی ہو, چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا بتائیں یا کوئی اور بھی بتائیں, لیکن وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں, اور جو بھی حق بات ہے حق بات ہم سب دوسرے تک پہنچائیں. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پانچوں وقتی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, روزے رکھنے والا بنائے, حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے, اور صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالتے رہیں, غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرتے رہیں, اور اللہ سے ہم سب پکا سچا توبہ کرتے رہیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ. اے اللہ تو غفور رحیم ہے, رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کے جانے انجانے کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے, بے شک تو معاف کرنے والا ہے مالک. آمین ثم آمین. اس سے پہلے یہ اعزاز مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا کہ پوری امت اس کے خلاف اکٹھی تھی. اس کے بعد تو لعین اور بدبخت ایسا کہ پوری امت تیرے خلاف اکٹھی ہے, اور تو یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, اور یہ کہتا ہے میں فرقہ وریت نہیں پھیلا رہا. یہ فرقہ وریت نہیں ہے صحابہ کی توہین کرنا, رسول اللہ کی توہین کرنا, حضرت حسن کی توہین کرنا, انبیاء کی توہین کرنا, اسلاف کی توہین کرنا, تابعین کی توہین کرنا, قرآن پاک کی توہین کرنا, اور متعدد. یہ تو آپ کے سامنے صرف چند جملے رکھے ہیں, صرف چند, ایک خاکہ اجمالی طور پہ پیش کیا. یہ جو اتنی سری اور سنگین نوعیت کی توہین ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا لب لباب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, یہ آپ کے اندر سے حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ کام جو پہلے ملحد بے ایمان سیکولر لابی کے لوگوں سے وقاص گرایا سلمان حیدر سے لیا جاتا تھا, آج یہ رافضیوں کا ایجنٹ اسی لبادے کو اوڑھ کر قادیانی اور رافضی لابی کی ایما کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. آپ اکثر اجماع امت کو فروغ دیتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس وقت تمام عرب و عجم کے بڑے علماء کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں, اور آپ کو سننا کھلی گمراہی ہے. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دیں. یار یہ اعتراض کب سے پٹ چکا. اجماع ہوتا ہے امت کا, مولوی اپنی روٹی روزی بچانے کے لیے جو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اجماع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح اجماع ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا بریلوی عوام اور ان کے علماء کا یہ اجماع نہیں ہے کہ صرف جنتی فرقہ وہ ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, اور باقیوں کا ان کے بارے میں نہیں ہے؟ تو اس طرح کا اجماع تو ان سب نے کیا ہوا ہے. دوسرا, اجماع امت تو اس صورت میں ہوگا جب پوری امت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. یہاں تو اجماع امت الٹ ہوا ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا, انجینئر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجماع تو اس بات کے اوپر ہوا ہے. مولویوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اجماع کا آغاز امت سے ہوتا ہے, مولویوں کو اینڈ پہ سمجھ آتی ہے. امت تصویر کو پہلے دن سے ٹھیک سمجھ رہی ہے, مولویوں کو اب سمجھ آئی کہ جی تصویر نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے, اس کے بغیر آپ نے تقریر بھی نہیں کرنی. کبھی امت نے نہیں کہا کہ چین والی گھڑی پہننا جو ہے یہ
حرام ہے. آج مولویوں نے اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں چین والی, انہی کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک چین والی گھڑی نہیں پہنی, میں نے تو وہی سستی سی گھڑی پہنی ہوتی ہے. امت نے پہلے اجماع کیا, ان کا تو بعد میں ہوا. امت کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا کہ سپیکر شیطانی آواز ہے. یہ تو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی کے فتوے تھے. آج ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو سمجھ آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں سے شیطانی آواز ہوئی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ امت کو تو پہلے سمجھ آتی ہے, اور ہمارے کیس میں بھی امت کو پہلے سمجھ آ گئی ہے. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اور علمی بات یہ کہ اگر ہم کوئی ایسا نظریہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں جو قرآن بخاری مسلم میں موجود نہ ہو, ہماری ذاتی اختراع ہو, تو بالکل آپ چھوڑ دیں. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہیں, اور پھر ریفرنسز لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے, حدیث ہے, اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں خود پڑھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. یہ مولوی تو آپ کو یہ نہیں دکھاتے تھے. یہ آج تبدیلی ہے. طارق جمیل صاحب, میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو ابھی یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دیا, بہت اچھا پیغام تھا. اس میں وہ اپنے اسمارٹ فون سے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کا نام ہی کبھی نہیں لیا ہوا تھا, نمبر بتانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے جس سے میں آپ کو یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ دشمن سے مقابلے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو, اللہ سے عافیت کا سوال کرو, لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزلٹ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو, اور یاد رکھنا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور بخاری سے اس کا نمبر بتایا اور کہا یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں اسی بخاری شریف سے حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نماز کا طریقہ اپنی عوام کو بتائیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 735 سے لے کر 739 تک یہ احادیث پڑھیں, اور پھر وہی آپ جملہ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں, آپ خود بول کر کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, اور نماز کا طریقہ آپ کا اس کے خلاف ہو, تو بھائی اجماع امت تو آپ کے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ امت کو صحیح بات نہیں بتا رہے. ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ یہ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, جمعے کے خطبوں میں کافر قرار دیتے ہیں, اور رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھ کر KFC کھا رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل نظریاتی پن ان کا یہ ہے. یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتا چلتا کہ خادم رضوی صاحب اہل حدیث کو اور دیوبند کو سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, اور ان کی اذانوں کا بھی احترام نہیں کرتے, ان کی مساجد کا بھی احترام نہیں کرتے. آج ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ جائے نا تو یہ وہابیوں کی مساجد کو بھی کہیں کہ آپ نے مسجد نہیں لکھنا, بیت الحمد لکھنا ہے, جس طرح قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے. ان کو تو چھوڑ دیں, آپس میں جب یہ لڑتے ہیں. انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مسجد درار کہہ رہے تھے وہ دوسرے گروہ کی مسجد کو, جس کا فرقہ بھی الگ نہیں, دونوں دیوبند کے انڈر آتے ہیں, دونوں حیاتی ہیں, دونوں تبلیغی ہیں. بڑا لیڈر وہ الیاس کاندلوی کو ہی مانتے ہیں, لیکن بعد میں سعد کاندلوی اور شورا کا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا, جو سورہ التوبہ میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں بات آئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے یہ اعتراض پٹ چکے ہیں. آپ میری مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ لیں. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے, تو جو ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس کرواتا ہے. تو اس میں نفس کا اور شیطان کا کتنا کردار ہے. اگر نفس کرواتا ہے گناہ رمضان میں, تو عام دنوں میں بھی کیا صرف نفس ہی کرتا ہے؟
دیکھیں عام دنوں میں شیطان نے اتنا زور لگا کہ نفس کو اپنا شاگرد خاص بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر استاد جی 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نفس ایک ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کی غیر موجودگی میں بھی بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل پاک و صاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کا مادہ ہمیں ودیت کیا ہے. ہاں ایک ایج ہمیں حاصل ہے کہ یہ زبردستی ہم سے کچھ نہیں کروا سکتا, صرف مشورہ دے گا, خواہ وہ شیطان ہو خواہ وہ نفس ہو. آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے بچ سکتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے اسے فی فجر $1000 دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کر دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری سے گزرنا پڑے گا. نمازوں کی مشقت, رزق حلال کی مشقت, سیکس ڈسپلن کی مشقت, رمضان کے روزوں کی مشقت, اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر دنیا کی اٹریکٹ فل چیز آپ کو دوزخ میں لے جائے گی. اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تھا. کہتے ہیں جی گناہ میں اٹریکشن کیوں ہے؟ او بھائی یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ گناہ میں لذت نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, لذت ہے. اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی فیل نہیں آتی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ایسا کیا کہ اس لذت کی طرف آپ کا دھیان نہیں, ورنہ لذت تو ہے. اور یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو اس لذت سے نفرت ہو جائے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو 3 دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے, اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو, اور کوئی کان میں آ کے آپ کو بتا دے کہ اس کھانے میں زہر ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی, الٹا بھوک بھی مر جائے گی. کیوں؟ اس کے شر کی طرف آپ کی نظر چلی گئی. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ کی لذت میں چھپے ہوئے اس زہر اور شر کو جانتے ہیں, اس لیے انہیں لذت اٹریکٹ نہیں کرتی. لذت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. آپ اگر وہ بریانی یا قورمہ کھا لیں تو ٹیسٹی بھی ہوگا, بعد میں بے شک آپ آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے, لیکن ٹیسٹ آئے گا. یہاں پر بھی یہی ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے, جو انسان عقلاً سوچ لے نا تو گناہ سے بچ سکتا ہے, کہ دنیا میں آپ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کی لذت صرف اتنی دیر کے لیے ہے جو آپ نے گناہ کیا, لیکن گناہ کا جو وبال اور عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. لذت ختم ہو گئی, گناہ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے, اور وہ آخرت میں عذاب اس کا ہونا ہے. اور اس کے اگینسٹ دنیا میں جو آپ نیکی کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ثواب ہمیشہ کے لیے لکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ مرتے دم تک مشقت اٹھاؤ گے. ہمیں بھول گیا کہ روزے آئے تھے, جب روزے گزر رہے تھے اس وقت مشقت اٹھا رہے تھے, گزر گئے. مشقت ختم ہو گئی, تکلیف ختم ہو گئی, ثواب اللہ کے حضور پکا ہو گیا. اسی لیے وہ ابو داؤد میں جو دعا ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, یعنی وہ تکلیف دور ہو گئی, لیکن اللہ کے حضور ہمارا اجر ہمیشہ کے لیے پکا ہو گیا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, گناہ کی لذت گناہ کرتے ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن گناہ کا وبال اور عذاب ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. دوسری طرف نیکیوں کے لیے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد.
لیکن ثواب ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور ایسا باقی ہے کہ ہمیشہ کی جنت مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔